شیر افضل مروت صاحب کا جانا پھر پتہ نہیں واپس آنا یا پھر چلے جانا. شیر افضل مروت نے رات کو معافی بھی مانگ لی ہے. خان صاحب کے ٹیکٹک دیکھیں, ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے کہ جناب میں معافی نہیں مانگوں گا بلکہ مجھ سے معافی مانگی جائے. فائر وال جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہی. اب اس ٹیکنالوجی کو واپس بھیجا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز انسٹاگرام, ٹک ٹاک, واٹس ایپ, یوٹیوب سمیت کئی مقبول اپلیکیشنز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیٹیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. شیر افضل مروت صاحب کا جانا پھر پتہ نہیں واپس آنا یا پھر چلے جانا, یہ بھی ایک معمہ ہے جو پچھلے 12 گھنٹے میں کافی ڈیولپ ہوا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا بیٹھ کے کھنگالیں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب کہا ہے, ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے کہ جناب میں معافی نہیں مانگوں گا بلکہ مجھ سے معافی مانگی جائے. اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. بہت سی خبریں ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا. 15 لاکھ سبسکرائبر کی جانب جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ہم پہنچیں گے آپ کی مدد سے. تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیز پریس دا سبسکرائب بٹن. اور دوسری بات یہ کہ اگر چند افراد کو ہمارا چینل ایکسس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو پلیز وی پی این کا استعمال کیجیے گا. پتہ نہیں کوئی پنگے چل رہے ہیں آج کل جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ جناب چینل جو ہے وہ ایکسس نہیں ہو پاتا, تو وی پی این کا استعمال کیجیے گا. بائی دا وے یہ فائر وال شائر وال کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے, وہ بھی تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کچھ بات کریں گے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. جو معاملہ تھا اس کا کیس کا جو کمپلیٹ فیصلہ ہے وہ تو ابھی تک نہیں آیا, لیکن اختلافی نوٹس جو ہیں وہ 2 جج صاحبان کے, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان, ان کے جو اختلافی فیصلہ ہے وہ جاری ہو گیا ہے. اور انہوں نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا. 29 صفحات پر مشتمل ہے جناب یہ فیصلہ, اور اس میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا. حتیٰ کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت میں انتخاب لڑا. 15 دن کا دورانیہ ختم ہونے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ جی ابھی تک جو ہے وہ اکثریتی فیصلہ جاری نہیں ہوا ہے. اور دونوں ججز نے یہ کہا کہ جی اکثریتی فیصلہ تاحال جاری نہ ہونے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. فیصلے میں تاخیر سے نظر ثانی درخواست غیر مؤثر ہو سکتی ہے. ریویو پٹیشن جو ہے آلریڈی دائر ہوئی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ ہی نہیں آئی ہوئی, تو یہ معاملہ آگے کس طرح چلے گا. اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں, اور اس میں سے کچھ ججز جو ہیں بلکہ جج صاحبہ جو ہیں جسٹس عائشہ وہ یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہیں. ان کے بارے میں بتایا گیا وہ پاکستان سے باہر گئی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے بینچ ہی پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو کس طرح تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا, ایک بات. تو اس میں مزید لکھا ہوا ہے جی کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 51, 63 اور آرٹیکل 106 معطل کرنا ہوگا. اب معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ جہاں پہ پھنسا ہوا ہے کہ جناب اب تک اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نیب ترامیم کیس جو ہے اس کو بھی اس فیصلے کو بھی اب کئی مہینے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ فیصلہ ہی نہیں آیا. تفصیلی فیصلہ تو دور کی بات, وہ فیصلہ ہی نہیں آیا ہے. یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیو کے ذریعے پیش ہوتے رہے ہیں کہ کورٹ کے اندر, لیکن ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ بھی اس کا بھی انتظار ہے کہ وہ کب آئے گا. اس کے علاوہ فائر وال کے حوالے سے ایک خبر آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. سینئر جرنلسٹ ہیں حماد حسن صاحب, اپنا ویلاگ کرتے ہیں, یوٹیوب چینل ہے ان کا. انہوں نے یہ خبر دی ہے اور انہوں نے فائر وال کے حوالے سے کہا ہے جی کہ چائنا سے یہ ٹیکنالوجی خریدی گئی تھی لیکن یہاں پر جب اسے ٹیسٹ کیا گیا ہے تو صرف زونگ کے نیٹ ورک کے اوپر جو ہے وہ یہ ایڈجسٹ کر پا رہی ہے, باقی نیٹ ورکس کے ساتھ جو ہے وہ کام نہیں کرتی. اب پاکستان کے اندر جو اس وقت سیلولر نیٹ ورکس ہیں یعنی موبائل فون کمپنیز ہیں اس میں زونگ جو ہے وہ چائنیز ہے, باقی کمپنیز جو ہیں وہ چائنیز نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ وہ فائر وال جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہی. انہوں نے کہا کہ کچھ ٹیکنیکل مسائل اس میں ہیں, اس کے باوجود کچھ ماہرین چین بھی گئے تھے اس کے لیے اور انہوں نے ٹریننگ بھی لی تھی وہاں سے, اور تو پھر خریدنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چیک کیوں نہیں کیا گیا, اسے جانچا جانا چاہیے تھا. اور جب اسے یہاں پہ لا کے لگایا گیا ہے تو اس کی بہت سی شکایات آئی ہیں دوسرے نیٹ ورکس کے حوالے سے. یو فون, جیز, ٹیلینور, وہ یہ جو فائر وال کی ٹیکنالوجی ہے یہ ان نیٹ ورکس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی اور وہ نتائج نہیں دے رہا جو اسے دینے چاہیے تھے. انہوں نے کہا کہ اب اس ٹیکنالوجی کو واپس بھیجا جا رہا ہے, اور لیکن اس کی باقاعدہ جو ہے وہ گارنٹی لی گئی تھی کہ جناب یہ یہاں کام کرے گا تو پھر پاکستان جو ہے اس کو خریدے گا, ورنہ واپسی ہے گی پائن. تو وہ عام طور پہ آپ وہ دکانوں پہ دیکھتے ہیں نا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوتا, تو یہاں پہ یہ والا چکر نہیں تھا. یہاں پہ رسید پہ لکھا لیا تھا کہ پائن جی نہ چلے تو اسی واپس کر دیں گے. تو حماد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بارے میں شیورٹی جو ہے وہ موجود ہے, ساڑھے پیسے کدھر نہیں جانتے تسی بے فکر ہو, یہ انہوں نے حماد صاحب نے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ فائر والز کی بات ہو رہی ہے تو بنگلہ دیش میں جناب وہاں پہ نیا کام شروع ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز انسٹاگرام, ٹک ٹاک, واٹس ایپ,
یوٹیوب سمیت کئی مقبول اپلیکیشنز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، وہ جناب وہاں پہ کام نہیں کر رہی. اور یہ بنگلہ دیشی حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں کے اندر جو اسٹوڈنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اس کے بعد ان اپلیکیشنز کو جو ہے اب وہاں پہ بند کر دیا گیا اور پھر احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. معاملہ سٹارٹ بیسکلی جو ہوتا ہے بنگلہ دیش میں، تھوڑا سا صرف بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کوٹا سسٹم کے ساتھ ہے. اب کوٹا سسٹم جو ہے وہ بیسکلی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ افراد جنہوں نے تحریک آزادی، بنگلہ دیش کی جو ایک بننے کی تحریک تھی اس کے اندر جو حصہ لیا تھا، ان کے بچوں کے لیے ایک اسپیشل کوٹا مختص کیا گیا ہے مختلف یونیورسٹیز کے اندر اور جابز وغیرہ کے حوالے سے. تو یہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی جانب سے یہ احتجاج ہو رہا تھا کہ جی اب کئی سال ہو گئے ہیں، 50 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن وہ کوٹا سسٹم ابھی تک چلتا جا رہا ہے. 50 سال ہو چکے ہیں، چلے شروع کے اندر تو سمجھ آتی ہے، اور اگر آپ نے رکھنا بھی ہے تو یا پھر اس کو محدود کریں. اس طرح میرٹ کے اوپر آنے والے لوگ جو ہیں ان کا جو ان کی حق تلفی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ بیسکلی اسٹوڈنٹس کے مظاہرے جو ہے وہاں پہ شروع ہوئے تھے، جو ابھی تک بنگلہ دیش کے اندر جو ہے صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی، اور حسینہ واجد جو ہیں ان کے لیے معاملات کو سنبھالنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کے وکیل کی عدم پیشی کی وجہ سے جناب آج سماعت ملتوی ہو گئی. احتساب عدالت اسلام آباد میں نئے تعینات ہونے والے جج ناصر جاوید رانا کے روبرو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی، اور ریفرنس کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم کے بیان پر جرا نہیں ہو سکی کیونکہ وکیل صاحب بھی موجود نہیں تھے. البتہ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے عدالت کو کہا کہ عمران خان کے وکیل ظہیر عباس چودھری مصروفیت کے باعث جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. وکیل دستیاب ہوں گے تو تفتیشی افسر کے اوپر جو ہے وہ جرا کی جائے گی. اور عمران خان اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی بھی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے. اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 7 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. البتہ خان صاحب نے جو ہے یہاں پہ صحافیوں سے آج بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر کروں گا، سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی، مذاکرات انہی سے کروں گا جن کے پاس طاقت ہے. وہ تو خان صاحب بزد ہیں، پائن میں گل کریں گا تو فوج دے نال ہی کریں گا، اور میں کسی نے کچھ نہیں سمجھتا. میں صرف میری جو گفتگو کا جو محور ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگا، میں نے صرف ان سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا میری 10 ارب روپے سالانہ کی ورتھ ہے، بنی گالا کیمپ آفس کے تمام اخراجات خود برداشت کرتا تھا. مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے کہہ دیا کہ ہار میرے پاس ہے. پولیس 18 مارچ کو تمام چیزیں اٹھا کر لے گئی تھی. 1 کروڑ 80 لاکھ کی چیز کو 3 ارب 18 کروڑ کا کر دیا گیا. اور نیب نے، انہوں نے کہا جی کہ نیب نے توشہ خانہ ریفرنس 2 کر کے اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. پہلے ریفرنس میں کہا کہ ہار کی قیمت کم کروائی، دوسرے میں بھی یہی الزام ہے. پہلے ریفرنس میں بھی انعام شاہ وعدہ معاف گواہ بنا. انعام شاہ جو تھا وہ کیئر ٹیکر تھا بنی گالا کا، عمران خان صاحب کے گھر کا. تو انہوں نے کہا کہ نئے ریفرنس میں بھی اسی کو ہی وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. پہلا ریفرنس جس ہار پر بنایا گیا نیب کو نہیں پتا، وہ ہار ہمارے پاس ہے. خان صاحب نے کہا کہ جی 18 مارچ کو بنی گالا رہائش گاہ پر چھاپے سے قبل تمام قیمتی اشیاء وہاں سے محفوظ جگہ منتقل کر دی گئی تھیں. جس ہار پر مجھے سزا دی گئی میں نے غلطی سے بتا دیا کہ وہ ہار ہمارے پاس موجود ہے. ہار میرے پاس موجود ہونے سے نیب پھنس گئی ہے، اس لیے مجھے جلدی میں سزا سنا دی گئی. سابق کمشنر راولپنڈی نے جو کچھ کہا وقت نے اسے سچ ثابت کر دیا. صحافی نے ان سے سوال کیا کہ فوج نے کہا ہے کہ آپ عوام کے سامنے معافی مانگے. اس پہ خان صاحب نے جواب دیا کہ ان کو معافی میرے سے مانگنی چاہیے، ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے رینجرز نے اغوا کیا، میں کیوں معافی مانگوں، معافی وہ مانگیں. ایک دوسرے صحافی نے سوال کیا کہ محمود اچکزئی نے انکار کیا ہے کہ وہ آپ کی جانب سے فوج سے مذاکرات نہیں کریں گے. اس پر انہوں نے کہا کہ محمود اچکزئی سے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، جو لوگ ریگولرلی میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، وہ میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہاں تک یاد ہے محمود اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ حکومتی پارٹی سے مذاکرات کرنے کا کہا گیا تھا، فوج سے نہیں کہا تھا. فوج سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا اسی آپ کریں گے، اے مانی خیز مذاکرات نے اسی آپ ہی کریں گے. جہاں سے کوئی مطلب وغیرہ نکلنا نہیں تھا وہاں پہ محمود اچکزئی صاحب کو جو ہے ٹور دیا گیا، پائن تسی کرو، تسی جائے گل کرو. خیر آگے انہوں نے کہا کہ جی صحافی نے انہیں لقمہ دیا کہ آپ گزشتہ سماعت پر دیے گئے اپنے بیان سے یو ٹرن لے رہے ہیں. اس پر عمران خان نے کہا کہ مدر آف یو ٹرن تو وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر بوٹ کو عزت دی. خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنی جماعت کو فوج کے خلاف بیانات دینے سے روکا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ غلط کام کرے گا تو تنقید کریں گے. مجھے کہا گیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دے کر غلط کیا. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا جرم ہے. تو چلیں یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اس بات کے اوپر موجود ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے کہا تھا
کہ جی ایچ کیو کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کیا جائے. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کے اندر ان کے تمام رہنماؤں نے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا اور میڈیا کو کہا تھا کہ نہیں آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہے, بھائی نے یہ نہیں کہا, بھائی نے یہ نہیں کہا. مجھے 9-0 کا وقت یاد آ گیا جب الطاف حسین صاحب نہ کوئی چھکا مار دیا کرتے تھے اور اس کے بعد فاروق ستار, مصطفیٰ کمال, یہ سب لوگ جو ہے وہ ایک ایک کر کے, بابر غوری, یہ لوگ سارے ایک ایک کر کے چینلز کے اوپر آ کے کہتے تھے آپ کو سمجھ نہیں آئی بھائی نے کیا کہا ہے, آپ اس کا مطلب تو دیکھیں, فیروز اللغت تو کھولیں, اس کو گوگل تو کریں, چیک تو کریں انہوں نے کیا کہا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ خان صاحب کے حوالے سے یہی صورتحال رہ گئی ہے. لیکن خان صاحب کہے بھائی میں نے کہا ہے یار, میں نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی دنیا میں جمہوریت اخلاقیات کی بنیاد پر چلتی ہے, کبھی بھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتی. یہ ساری اخلاقی قوت سر سے اتار کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, یہ ماضی کی طرح دوبارہ عدالتوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. سابق کمشنر راولپنڈی نے جو کہا وقت نے اسے سچ ثابت کر دیا. جیل میں مجھے 2 بار فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے کیونکہ فریج نہیں ہے, کھانا خراب ہو جاتا ہے. نواز شریف کو فریج اور دیگر سہولیات میسر تھیں. یہاں پہ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں, خان صاحب کو بالکل ہی پرووائڈ کیا جانا چاہیے. اے سی بھی خان صاحب کے لیے میرے خیال میں لگنا چاہیے کیونکہ ایک ہی از اے فارمر پرائم منسٹر. تو مجھے اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے خیال میں خان صاحب کی ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے, کھانا ان کا جو ہے وہ فریش رہنا چاہیے. انہوں نے صحافیوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے شیر افضل مروت, کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, تو شیر افضل مروت کے حوالے سے 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا کہ جی وہ شیر افضل مروت دا دسو کی بنایا, شیر افضل مروت دا دسو. تو خان صاحب نے جو ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں دیا, صرف اتنی بات کہی جی اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. تو میں یہ آپ ذرا خان صاحب کے ٹیکٹک دیکھیں اور میں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی نا بات کرنا چاہوں گا. تو شیر افضل مروت کے حوالے سے جو ہے انتظار پنچوتا بھی ان کو جو ہے سرگوشیاں کرتے رہے, لیکن انہوں نے کوئی واضح جواب جو ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے نہیں دیا اور آئیں بائیں شائیں کر کے جو ہے نا بات کو ختم کر دیا. اچھا اب آ جائیں ذرا شیر افضل مروت کے حوالے سے. بیسکلی کل ہوا یہ کہ کل رات کو یہ خبر آتی ہے, ایک یہ نوٹیفکیشن آتا ہے, یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جناب شیر افضل مروت کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا گیا ہے, بیسک رکنیت ان کی منسوخ کر دی گئی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو ان کے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فردوس شمیم نقوی صاحب, ان کے سگنیچرز ہیں اس کے اوپر. پہلے تو میں ذرا تھوڑا سا آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پہلے تو مجھے لگا یار یہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ فیک نہ ہو. تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کو رات کے 12 بجے میں نے کال کی. مجھے عجیب بھی لگ رہا تھا کہ میں 12 بجے کسی کو فون کر کے جو ہے کنفرمیشن لے رہا ہوں, لیکن دے ور ویری کائنڈ. انہوں نے کنفرم کیا کہ نہیں جی یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ بالکل جینون ہے اور واقعی شیر افضل مروت کی رکنیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے. بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے آفیشیل اپنے اکاؤنٹ سے بھی جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے جو ہے اس نوٹیفکیشن کو جاری کر دیا. لیکن پھر ہوا یہ کہ چند جرنلسٹ نے بیرسٹر گوہر علی خان سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی میری یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ جعلی ہے اور میری تو نالج میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی نوٹیفکیشن جو ہے نا وہ جاری کیا گیا ہے. اور فردوس, اور کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں وہ بینگ دا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل وہ کس طرح یہ نوٹیفکیشن نکال سکتے ہیں, کیونکہ یہ کام تو سیکرٹری جنرل کا ہوتا ہے جو کہ ہیں عمر ایوب صاحب, تو یہ وہ کس طرح نکال سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراض کیا جانا شروع ہو گیا. بعد میں جو ہے وہ لیکن مختلف جو ان کی کور کمیٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے کہا نہیں ہے جینون ہے. اور ظاہری بات ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک چیز ٹویٹ ہو گئی ہے پھر رہ کیا جاتا ہے کہ یہ آفیشیل ہے یا نہیں ہے, تو بات ہی کلیئر ہو جاتی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے آگے سے بلکہ اسی کے ریاکشن میں جو ہے ٹویٹ بھی کر دیا. انہوں نے کہا میں پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں, لیکن ایک بات واضح کر دوں, خان کا سپاہی تھا, ہوں اور رہوں گا, اور اپنی حیثیت سے لیڈر کی رہائی کی جو کوشش کر سکا کروں گا. میں قومی اسمبلی کی نشست کے حوالے سے حلقے اور قبیلے کے لوگوں کو اعتماد میں لوں گا. میرے قائد کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا ہے, غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں. میں کوشش کروں گا لیڈر سے مل کر اپنا موقف ان کے سامنے پیش کروں اور میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر وہ مطمئن نہ ہوئے تو سیٹ ان کی امانت ہے, اسے اسی وقت واپس لوٹا دوں گا. مجھے یقین ہے میرا لیڈر جلد رہا ہوگا. پارٹی کے اندر کسی لیڈر یا کارکن کی میرے کسی فیل سے دل آزاری ہوئی ہے تو تہہ دل سے معذرت کا ہوں. مطلب شیر افضل مروت نے رات کو معافی بھی مانگ لی ہے. امید کرتا ہوں پارٹی رہنما میرے خلاف بیان بازی سے گریز کریں گے تاکہ باہمی احترام کے اصول پامال نہ ہوں, اور کیونکہ میرے کوئی سیاسی عزائم نہیں لہٰذا اس فیصلے کا میرے مستقبل پر مثبت یا منفی اثر نہیں پڑے گا. لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ مجھے باضابطہ سنے بغیر میرے خلاف یک طرفہ فیصلہ صادر کر دیا گیا. اللہ پاکستان کا, خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا حامی و ناصر ہو, آمین. تو بیسکلی یہ کہانی جو ہے وہ ہوئی ہے. اچھا اب آپ اس سے اندازہ کیجیے, اب آ جائیے ذرا خان صاحب کے رویے کے اوپر. یار اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, صحافی آپ سے 3 دفعہ سوال کر رہے ہیں, گیو دیم اے کلیئر کٹ آنسر کہ کیا شیر افضل مروت کو آپ کی اجازت سے نکالا گیا ہے یا نہیں نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا گدڑ سنگھی کیا ہے اس کے اندر.
واٹ بیسکلی مجھے بہت سے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف سے جڑے بہت سے لوگوں نے, اوبیسلی میں نام تو نہیں لوں گا لیکن وہ ان پرائیویٹ ہمیں بات کرتے ہیں کہ خان صاحب نا کبھی کبھار ڈیلیبریٹلی اپنی پارٹی کے اندر یہ کیوس پیدا کرتے ہیں, اور کئی ایسے لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں نا وہ بھی خان صاحب کے اس رویے کا گلا کرتے ہیں کہ خان صاحب نا ڈیلیبریٹلی یہ گلا شکوہ کرتے ہیں کہ اے 4-5 آپس سے لڑتے رہن اور میں جو ہے نا یوں کر کے بادشاہوں کی طرح باہر بیٹھ کے جو ہے نا پورا تماشا, وہ جو آپ کو یاد ہوگا رومن دور کے اندر نا وہ یہ ہوتا تھا, بل فائٹس وغیرہ ہوا کرتی تھیں, بلکہ بل فائٹس تو آج بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ایرنا بنتا ہے, اسٹیڈیم بنتا ہے, تماشائی جو ہیں وہ سارے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں, بادشاہ جو ہے وہ یوں کر کے اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ نیچے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آج خان صاحب سے 3 دفعہ سوال کیا گیا, بھائی شیر افضل مروت کے بارے میں جواب دیں, نکالا ہے کہ نہیں نکالا ہے. آپ سیدھا سیدھا کہتے ہیں نہیں نکالا ہے, یا کہتے ہیں نکالا ہے, سمپل جواب ہے اس بات کا. آپ کہتے ہیں بعد میں بات کریں گے, بعد میں بات کریں گے. وہ اگلے کا سیاسی کریئر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, میں ہوا میں لٹکا ہوا ہوں. وہ ایک آپ کا چیئرمین کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں, ٹھیک ہے, آپ کا چیئرمین کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, آپ کی پارٹی اس کے بارے میں ٹویٹ کر رہی ہے. شعیب شاہین صاحب جو کہ قائم مقام سیکرٹری اطلاعات ہیں اس وقت, رؤوف حسن صاحب چونکہ اندر ہیں تو شعیب شاہین کے پاس جو ہے انہیں یہ پورٹ فولیو آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ان کو نکال دیا. مطلب ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے, ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے, چیئرمین جو بانی چیئرمین اور چپ کر کے بیٹھا ہے, جڑا چیئرمین لایا ہے تسی وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو پتہ ہی کچھ نہیں. آپ ذرا اس سے اندازہ کیجئے, جسٹ امیجن کہ یہ پارٹی کس طرح چل رہی ہے کہ موجودہ جو چیئرمین ہے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں, اے ہو کی رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پارٹی چل کس طرح رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ صرف اس بات سے اندازہ کیجئے. بھائی آپ نے اگر چلے وہ تو سارے ہی جانتے تھے کہ آپ نے اس کو برائے نام ہی چیئرمین بنایا ہوا ہے, وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن خدا کے لیے اس کی اتنی تو عزت رکھ لیں کہ اس کو یہ تو بتا دیا کریں بھائی جان ہم نے یہ فیصلہ کیا. وہ انہوں بیچارے نے کوئی لوپ ہی نہیں لینا, اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. اچھا مجھے ایک اور بھی ترس آ رہا تھا اس کے اوپر, مجھے بیرسٹر گوہر علی خان کے اوپر ایک بات کا بڑا ترس آ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نئے انتخابات کروائے تھے, یہ میں اب آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرنے لگا ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے جب اپنے پہلے ان کے انتخابات ہوئے وہ کالعدم ہوئے, پھر دوبارہ انتخابات کرائے, جو دوبارہ انتخابات کرائے تو اس کے اندر یہ پہلے بیرسٹر گوہر کو بنا دیا گیا تھا چیئرمین. بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں یار ان کو نہیں بناتے, علی ظفر صاحب کو بنا دیتے ہیں, بیرسٹر علی ظفر کو چیئرمین بنا دیتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب اس وقت جو ہے نا جیو کے پروگرام میں آئے تھے اور مجھے آج بھی یاد ہے, تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی بیرسٹر گوہر کو کیوں نہیں بنا رہے, پہلے تو بنایا ہوا تھا آپ نے چیئرمین, اب کیوں نہیں بنا رہے. انہوں نے کہا نہیں وہ ان کی کام سے نا لوگ مطمئن نہیں ہیں, وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہے تھے, تو اس وجہ سے بیرسٹر علی ظفر کو جو ہے نا چیئرمین بنایا جا رہا ہے. اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کایا پلٹ گئی اور بیرسٹر گوہر ہی دوبارہ جو ہے وہ چیئرمین منتخب ہو گئے اور انہی کا نام فائنلائز ہوا کہ نہیں انہی کو ہی دوبارہ بنانا ہے. تو یہ بندہ شیر افضل مروت جو ہے بیرسٹر گوہر کے بارے میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ کام نہیں. آج جب شیر افضل مروت کو نکالا جا رہا ہے, جب شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے, تو بیرسٹر گوہر پھر بھی کہہ رہا ہے نہیں اینج نہیں ہو سکتا, اینج نہیں ہو سکتا, میں بات کروں گا خان صاحب سے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ بیرسٹر گوہر کی شرافت دیکھیں ذرا کہ اگر وہ چاہتا تو ماضی میں جو شیر افضل مروت نے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ کہتا جی ٹھیک ہے چنگی گل ہے, پوری پارٹی کے لیے کڈو تو ٹھیک ہے کڈو. لیکن ابھی تک صرف 2 لوگ جو ہے نا جو میں جانتا ہوں, ایک بیرسٹر گوہر اور ایک شاندانہ گلزار, جو شیر افضل مروت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ گھڑمس مچا ہوا ہے پارٹی. اب آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ اور جڑا بانی چیئرمین ہے اور جڑا موجودہ چیئرمین ہے اور جو پوری پارٹی ہے, جب وہ اس طرح چل رہی ہے کہ 4 پہیوں میں سے ایک پہیا ادھر, ایک پہیا ادھر, ایک پہیا پیچھے کی طرف, ایک ادھر, گڈی کتنے چلنی ہے؟ گاڑی کا یہی تو حال ہونا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. خیر یہ صورتحال ہے جناب. اس کے علاوہ علی امین گڈھا پور صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے لب کشائی کی. انہوں نے کہا جی ہمارا سوشل میڈیا مجھ پر بھی تنقید کرتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے ڈسون کر دوں. شیر افضل مروت کو کئی بار کہا آپ نئے آئے ہو, ہماری پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں, تنقید ہو جاتی ہے, برداشت کریں. نوٹسز عمران خان کی ہدایت پر شیر افضل مروت کو دیے, ہم پارٹی کے اندر یہ معاملات حل کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہے, لیکن پہلے غلطی ثابت کی جائے. غلطی آپ کی ہو اور ہمیں کہا جائے کہ معافی مانگے, ایسا نہیں ہوگا. 9 مئی کے ذمہ دار ہم نہیں تو پھر ہم سے معافی کون مانگے گا, یہ جناب انہوں نے کہا. لاہور کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ جناب شیئر کرنا ہے. یہ بیچارہ ایک جرمن شہری ہے جو سائیکل چلاتا ہوا جو ہے وہ لاہور پہنچ گیا, اور یہاں پہ اس کا نام ہے برگ فلورائن, اور اس نے جناب آ کے ایئرپورٹ کے آس پاس جو ہے نا اس نے وہاں پہ لگا دیا ٹینٹ کیمپ. اس نے کہا میں راتی اتھی گزار لینا. تو وہاں پہ چند مسلح افراد آئے ہیں, 2 مسلح افراد آئے ہیں, انہوں نے بیچارے کو مارا بھی ہے, اس سے 5 لاکھ روپے پاکستانی روپے, موبائل, کیمرہ, وہ سارا کچھ لے کے جو ہے وہ بیچارے فرار ہو گئے.
اور وہ مطلب اس کی ویڈیو بھی آئی, اس میں بیچارہ وہ رو رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ جو ہے وہ ہوا ہے. 2-4 چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ جمن بھائی جان, آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ لاہور میں جو ہے وہ گھر یہاں پہ محفوظ نہیں ہے, تسی ٹینٹ لا کے بہ گئے ہو مطلب ہمارے یہاں پہ, اور تو 5 لاکھ روپے تسی رکھے ہے یہاں پہ. اگلے جو ہے نا وہ 500 نہیں چھوڑتے, آپ 5 لاکھ روپے لے کے ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کے لیے پہلے کسی ملک کے بارے میں پڑھ تو لیا کریں گے ہمارے حالات کیا ہیں یہاں پہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پنجاب کی پولیس کے حوالے سے بھی میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کو ایک پتہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا آپ کو پتہ تھا کہ نہیں پتا تھا کہ ایک فورن ٹورسٹ جو ہے وہ اس طرح آ رہا ہے اور وہ سائیکلسٹ ہے. عام طور پہ جو سائیکلسٹ ہوتے ہیں نا, جب وہ بارڈر کراس کرتے ہیں یا ان کا اس قسم کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر جو لوکل پولیس ہوتی ہے نا, ان کا جو بھی روٹ ہوتا ہے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب لوکل روٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح سائیکلسٹ یا موٹر سائیکلسٹ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو پوری دنیا گھومنی ہوتی ہے, تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان کو سیکورٹی دی جائے. تو عام طور پہ یہ جن علاقوں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک موبائل پولیس وغیرہ جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے کہ یہی نہ ہو کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے. تو پنجاب پولیس کو پتہ نہیں انفارم کیا گیا یا نہیں کیا گیا. بہرحال یہ بہت ہی برا ایک واقعہ پیش آیا ہے, اور اس سے پاکستان کا کیا امیج آئے گا. مطلب کہ آپ ایک اس سے پہلے بھی ویسے بائی دا وے فورن ٹورسٹ کے ساتھ کوئی اچھے واقعات نہیں ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. تو ایک جگہ ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری بنانا ہے, ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری بنانا ہے, ایتھے تسی جرمن بھائی نو کٹ کے رکھتا ہے, یہ کوئی طریقہ ہے. تو جہاں تک پولیس کی بات ہو رہی ہے, جاتے جاتے آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیں کہ کل 12 بجے یعنی کہ اتوار کو, مجھے نہیں پتا وی لاگ آپ کب دیکھ رہے ہیں, اتوار کو 12 بجے آئی جی پنجاب کا جناب ہم نے پوڈ کاسٹ کیا ہے, اور 9 مئی کے حوالے سے پنجاب پولیس کا کیا کردار تھا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کس طرح اٹھایا گیا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ غائب کس طرح ہوئے, عمران ریاض خان کہاں تھے, صنم جاوید کے خلاف اتنی ایف آئی آرز کس طرح کٹ گئیں, اور اس طرح کے مختلف جو ہے وہ کویشچنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے سامنے ہم نے رکھے ہیں. ان کے جوابات کیا ہیں, میرے خیال میں یہ پوڈ کاسٹ آپ ضرور دیکھیے گا, مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. چند لوگ انہیں بچر آف پنجاب بھی کہتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف آپ سے بہت ناراض ہے. یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں کہلائے گا کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پری پلان تھا. خان صاحب کو کس نے گرفتار کیا؟ صنم جاوید کو پورے پنجاب میں گھمانے کی ریزن کیا تھی؟ پتہ لگا کہاں تھے عمران ریاض خان. آپ کے صافی بھائی ہیں, وی لاگ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ. پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ عثمان ڈار غائب ہو گئے. کیا پولیس کے پاس ہے؟ نہیں میں تو پھر میرے سے پولیس کا سوال دیکھیے نا. میری فیملی جاتی ہے تھانے میں, کہ جی منصور علی خان غائب ہو گئے. ISI, IB, MI ان میں سے کسی سے رابطہ کریں کہ بھائی جان آپ کے پاس تو نہیں ہے. منصور نامی بندے جتنے ہم نے مار دینے آج. پنجاب کے اندر IG پنجاب زیادہ تگڑا ہوتا ہے یا سیکٹر کمانڈر؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں پنجاب کا سب سے بڑا چودھری میرے آگے بیٹھا. میں تو بڑا غریب سا خاک نشین سا آدمی ہوں. کمنگ بیک ٹو 9th میں اگین وہ نہیں, یو آر ناٹ کمنگ بیک ٹو 9th میں, یو آر ایٹ 9th میں. میں اس سے آگے جاؤں گا ابھی, میں اللہ کرے. ملک نہیں چل رہا نا اس سے آگے. ایک اور جو انسیڈنٹ آپ کے انڈر ہوا وہ تھا حول نگر کا. اب یہ لوگ پھر کہیں گے کہ میں پولیس کے خلاف بول رہا ہوں. غلط کام کیا وہ پولیس کی طرف سے ہوا. لگتا ہے کوئی ڈر لگتا ہے کہ جی آ گئے تو پھر ڈاکٹر صاحب بھی خیر نہیں گئی. محسن نقوی صاحب کی وجہ سے میں یہاں پوسٹ ہو گیا. They have so much hatred against you. محسن نقوی صاحب وہ کہتے ہیں یہ 2 ہمارے ولن نمبر 1 ہیں, یہ ہمارے ولن نمبر 1.